ایک بزرگ بابے نے ایک کاغذ پیپر پر اللہ رسول کو حاضر ناظر جان کر میری حق تلفی کی ہے، میرا کاروبار اور 2 دکانیں چھین لی ہیں، کیا میں حق کا مطالبہ کر سکتا؟ کیوں نہ کریں جی، آپ کا رائٹ ہے، مقدمہ بھی کریں اس کے اوپر، لیکن کوئی ثبوت ہو تو کریں، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ ثبوت کے بغیر کیا کر سکتے ہیں؟ باقی اس نے جو اس طرح کا کیا ہے تو آخرت میں تو آپ کو ملے گا۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، جس نے دنیا میں 1 بالش زمین بھی کسی کی ناحق دبا لی، 9 انچ 7 زمینوں کا توق اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ ہاں، تو اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں کوشش کریں، اگر مل جائے تو ٹھیک، نہیں ملتا تو آخرت میں لیں انشاءاللہ۔ یہ پلاٹ کافی ہے آپ کو جنت میں پہنچانے کے لیے انشاءاللہ، جتنا کچھ ہے نا اس کا سارا فارغ ہو جائے گا۔ اس کے اوپر میں کافی دفعہ بول چکا ہوں، بخاری مسلم میں حدیث ہے جو سعید ابن زید کے اوپر ایک عورت نے الزام لگایا تھا کہ اس نے میری زمین ہتھیائی ہے۔ انہوں نے کہا میں جبکہ خود رسول اللہ سے سن چکا ہوں کہ جس نے 1 بالش کسی کی دبا لی اسے 7 زمینوں کا توق ڈالا جائے گا، کیا میں یہ بات حضور سے سن کے بھی یہ تصور کر سکتا ہوں کہ کسی کی زمین ہتھیا لوں؟ بس مروان جو مدینے کا گورنر تھا، اس نے جب حضرت سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ کی بات سنی، اس نے کہا حضرت بس مجھے اور کسی گواہی کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا نا، یہ جس عورت نے میرے اوپر الزام لگایا ہے نا، میں یہیں کھڑے ہو کے اس سے بددعا دوں گا کہ اللہ اسے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک تو اسے ذلیل و خوار نہ کر دے۔ اور وہ مرنے سے پہلے پاگل ہو گئی اور چیخو پکار کرتی تھی مدینے کی گلیوں میں اور کہتی تھی مجھے سعید کی بددعا لگ گئی۔ اور ایک دن وہ اسی زمین جس کا اس نے الزام لگایا تھا اس میں سے گزر رہی تھی، ایک اندھے کنویں میں گر کے اس کا وہ قبر وہی کنواں بن گیا۔ اور یہ بخاری مسلم کی حدیث مشکات والوں نے کرامات والے چیپٹر میں ڈالی ہے۔ یہ ہوتی ہے کرامت کہ کوئی دعا کرے اور وہ قبول ہو جائے۔ یقیناً میرے لیے بھی کسی نے دعا کی ہوگی جو قبول ہو گئی ہے، اور بابوں اور فرقوں کی شامت آ گئی میرے ہاتھوں، ایک وہ کرامت ہوئی ہوئی ہے۔ مجھے نہیں پتا کتنی دعا لگی ہے لیکن لگ گئی ہے۔ علی بھائی، موجودہ دور میں کیا عورت اکیلے مسجد میں؟ اکیلے کیوں میرے بھائی، میں تو کہتا ہوں گروپ کے ساتھ جانا بھی خطرے سے خالی نہیں ہے۔ کہ نہ کوئی جا رہے ہو تسی اللہ دے بندے ہو جڑے بچے نہیں چھڑ دے، کیا بات کر رہے ہیں؟ ہاں، مکے مدینے میں اگر آپ ہیں حرمین میں جہاں پراپر سیکیورٹی کا پورا نظام ہے، کوئی پر نہیں مار سکتا، وہ کوئی ضرورت نہیں مسجد میں جانے کی، گھر میں پڑھے۔ ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے کہ عورت کی سب سے افضل نماز گھر کے اندر ہے، اور گھر میں بھی جو کوٹھڑی میں ادا کرتی ہے اس سے کم گھر کے کسی کمرے میں، اور اس سے کم گھر کے سین میں، یعنی جو آپ باہر نکل رہے ہیں اس کا ثواب کم ہو رہا ہے۔ تو آپ نے ثواب لینا ہے یا تماشا لگوانا ہے؟ جس طرح وہ ایک عورت پتہ نہیں انڈیا میں بھی کسی مسجد کے اندر پہنچ گئی تھی، وہ مجھے تو لگا بس اس بیچاری کا کوئی ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا، یا کوئی منت وغیرہ اس نے مانی ہوگی، یا کوئی مولویوں سے تنگ آئی ہوگی، غصہ نکالنے پہنچ گئی۔ میرے دادا ابو آرمی میں تھے، وفات کے بعد پیسے ملے، ان سے دادی نے مکان بنایا، میرے والد بھی فوت ہو چکے ہیں، اب صرف پھوپھی ہیں۔ کیا پوتوں کا حصہ اس میں بنتا ہے؟ پوتوں کا تو حصہ نہیں بنے گا اگر آپ کے والد جو ہیں وہ دادا سے پہلے فوت ہو چکے ہیں۔ اب اس کا آسان حل یہ ہے جو میں نے وراثت میں بتایا کہ وہ آپ کی دادی ماں زندہ ہے تو وہ آپ کے نام ہبہ کے طور پر یا وصیت کے طور پر، ہبہ یہ کہ زندگی میں آپ کے نام لگا دیں کچھ حصہ، اس کا 1/3 سے زیادہ نہیں لگا سکتی، اور وصیت یہ ہے کہ میرے مرنے کے بعد ان کو بھی اتنا حصہ ملے، تو پھر آپ کو مل جائے گا قانوناً بھی اور شرعی بھی۔ میلاد شریف میں گلیوں کو سجانا، لائٹ لگانا کیا بدعت ہے؟ میں نے میلاد کے اوپر ایک پوری محفل ریکارڈ کروائی تھی، محفل میلاد، اس پہ میں نے ڈسکشن کی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں جتنی اس طرح کی جو ایڈوانس ایکٹیویٹیز ہیں یہ نبی الاسلام صحابہ تابعین سے ثابت نہیں، اگرچہ اس دور میں ممکن تھا۔ رہ گیا ربیع الاول میں پروگرام کرنا، ثابت تو یہ بھی کوئی نہیں، لیکن اس کے اوپر اجماع امت ہو چکا ہے، پوری امت کا اتفاق ہے کہ ربیع الاول میں نبی الاسلام کا ذکر خیر کثرت سے کیا جائے، آپ کے معجزات، آپ کی سیرت، آپ کی صورت۔ باقی جھنڈیاں، ناچ گانا آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا میں تو ایسی ویڈیوز آئی ہیں کہ عورتیں بھی ناچ رہی ہیں میلاد کے جلسوں کے اندر، پورا وہ جس طرح وہ میوزک کی محفلیں ہوتی ہیں نا اس قسم کی ہیں، وہ کھڑے ہو کے لڑکے لادہ سے ناچ رہے ہیں، تو پھر وہ دیکھ لیں آپ۔ بلکہ ہمارے پاکستان میں بھی مولانا صاحب نے کہہ دیا جی قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ آپ اس طرح کا تماشا لگائیں، پھر بعد میں خیر انہوں نے رجوع کر لیا علماء کے کہنے پہ، ہمارے کہنے پہ تو اور ناچنا تھا، انہوں نے اپنے علماء کے کہنے پہ فلیفرحوا کا انہیں ترجمہ سمجھ آ گیا، خوب خوشیاں مناؤ، اور خوب خوشیاں مناؤ وہ قرآن کے لیے تھا، ہاں اس کی کورالری میں نبی الاسلام کے لیے تھا، تو وہ تو صحیح مسلم میں حدیث ہے۔ نبی الاسلام پیر کا روزہ رکھتے تھے، پوچھا گیا کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علی، اس دن میں پیدا ہوا، اس دن مجھ پہ پہلی وہی نازل ہوئی۔ تو جشن قرآن اور جشن میلاد ہر سال نہیں، ہر مہینے نہیں، ہر ہفتے منائے آپ منڈے کا روزہ رکھ کے، صحیح مسلم 2750 نمبر حدیث ہے۔ اسلام میں اولاد کے لیے حکم ہے کہ وہ اپنے والدین کے آگے اف نہ کرے، کیا والدین میں کوئی غلط کر دیں تو اولاد اس کو بھی تسلیم کر لے؟ نہیں، غلط چیز کو تسلیم نہ کرے لیکن بدتمیزی نہیں کرنی۔
اگر وہ اپنے لیے کچھ غلط کر رہے ہیں آپ ان کو سمجھا دیں. آپ کے ساتھ کوئی غلط کر رہے ہیں تو آپ کو تو اجازت نہیں ہے. مطلب وہ آپ کو کہتے ہیں بیوی نے طلاق دے دے کام کرا, تو نہیں. اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ مخلوق کی اطاعت صرف معروف میں ہے, منکر میں نہیں ہے. اس سے بڑھ کر قرآن میں تو ماں باپ کے بارے میں ہے سورہ لقمان میں کہ ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرو اگرچہ وہ کافر بھی ہیں, لیکن ساتھ ہی فرمایا کہ اگر وہ تجھے ابھارے کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے, پھر ان کا کہنا نہیں ماننا. اب شریک سے مراد صرف شرک نہیں ہے, شریک سے مراد ہے اللہ کا ہر حکم توڑنا جو ہے نا وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے. اللہ نے کہا ہے کہ آپ نے روزہ رکھنا ہے اور آپ روزہ نہیں رکھتے تو یہ شیطان کا حکم مان رہے ہیں, کسی درجے میں تو یہ شرک ہے. تو اللہ نے کہا یہ کہا ہے کہ آپ نے بیوی کو طلاق دے دینی ہے. استغفر اللہ. مسلم میں تو حدیث ہے کہ شیطان کا تخت پانیوں پہ لگا ہوا ہے, اور شام کو اس کے جب چیلے آ کے اسے بتاتے ہیں ہم نے کیا کیا گناہ کروائے تو وہ خوش نہیں ہوتا, حالانکہ چوری زنا اتنے گناہ گنواتے ہیں. ایک بیچ میں سے چیلا کہتا ہے میں نے آج میاں بیوی میں لڑکی کروا دی ہے, وہ اس کو گلے لگا کے ملتا ہے کہ اصل کام تو نے کیا ہے. یار جو نبی آپ کو یہ بتا رہے ہوں کہ شیطان سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے میاں بیوی کی علیحدگی سے, اور جو نبی آپ کو یہ بتا رہے ہوں بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ کوئی اپنی بیوی سے بغض نہ رکھے, اور صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے کہ دنیا برتنے کی چیز ہے اور سب سے بہترین سرمایہ نیک بیوی ہے, اور بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے, اسے سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو, اسے نفع حاصل کرو. سیدھا کرو گے تو توڑ بیٹھو گے, اور اسے توڑنا اسے طلاق دینا ہے. یعنی حضور تو کہیں اجازت نہیں دے رہے طلاق دینے کی. آپ کے ماں باپ کو کون سا دین کسی نے پڑھا دیا ہے؟ وہ کس احمقوں کی دوزخ میں رہ رہے ہیں, جنت میں نہیں کہنا چاہیے کہ انہیں اس طرح کی باتیں کسی نے پڑھا دی ہیں جی وہ طلاق دے دو. کوئی وحی نازل ہوئی ہے, ہاں کسی کے اوپر وحی نازل ہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے یعنی بیٹے سے کہا تھا کہ اس کو طلاق دے دو, اپنے گھر کی چوکھٹ بدل لو, وہ علیحدہ معاملہ ہے. وحی کے ذریعے اگر کوئی فیصلہ وہ ایک علیحدہ چیز ہے, باقی تو اس چیز کو کنڈیم کیا گیا. قرآن میں تو یہاں تک آیا عورت بے حیائی بھی کرے تب بھی اس کو بستر سے الگ کرنا ہے. طلاق کا تو وہاں پہ بھی نہیں ہے, اس سے بڑا اور کیا جرم ہو سکتا ہے؟ طلاق والا تو معاملہ, اسی لیے ابو داؤد میں حدیث ہے اللہ کو حلال چیزوں میں سب سے ناپسند طلاق ہے. حلال اس لیے کہ بعض اوقات جینوئن ضرورت ہے, کوئی ایسا میڈیکل ایشو بن جاتا ہے جس کی وجہ سے طلاق لینی پڑ جاتی ہے, زندگی موت کی کشمکش کوئی بن جاتی ہے, تو پھر ایز اے لاسٹ ریزارٹ اس کی اجازت ہے. ورنہ آخری درجہ ترمذی میں تو یہاں تک حدیث ہے جس عورت نے بغیر وجہ کی طلاق لی وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی. دوسری طرف تو ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا, تو یہ کس نے ان کو پڑھا دیا کہ آپ نے, ہمارے حضور نے یہ تسلی دی ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی الاسلام نے فرمایا کہ عورت کی اللہ نے نیچر ایسی بنائی ہے کہ پوری زندگی اس کے ساتھ اس نے سلوک کرو, اور کبھی تم سے کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو یہ آخر میں یہی کہے گی کہ جب سے تیرے عقد میں آئی ہوں خیر کا ایک دن نہیں دیکھا. یہ حدیث آپ یاد رکھیں, اور جب کبھی آپ کی بیوی آپ پہ غصہ کرے نا اس حدیث کو یاد کریں اور انجوائے کریں. میری بیوی تو جب غصے میں ہوتی ہے نا فوراً حضور کی بات میں لاتا ہوں, میں کہتا ہوں صدق رسول اللہ, حضور نے بالکل سچ فرمایا تھا. میرے نبی تو جھوٹے نہیں ہو سکتے نا, اور میرے نبی کی سچائی کو اسٹیبلش کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہماری بیوی ہمارے ساتھ یہ کچھ کرے اور پھر ہم سنیں اور انجوائے کریں کہ ہمارے نبی نے سچ فرمایا تھا. بس اجازت ہے یہ انجوائمنٹ کرنی, طلاق نہیں دینی. یار نمک کم ہے نا سالن میں تو پلیٹ نہیں توڑنی, نمک مانگ لیں. پلیٹ بھی تو تسی کمائی ہوئی ہے اللہ دے بندے ہو. ہاں غصہ نکال سکتے ہیں آپ, یعنی مجھے کبھی اس طرح غصہ آیا تو میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ میرا دل تو کر رہا ہے یہ پلیٹ میں ادھر ماروں, لیکن اللہ نے منع کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, بچوں کو میں کہتا ہوں دل تو کر رہا ہے تیرا منہ توڑ دوں, لیکن نبی السلام نے چہرے پہ مارنے سے منع کیا, اس لیے میں رک جاتا ہوں. تو آپ اس طرح غصہ اتار لیں.